السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، آج کی اس محفل میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کی بات کی زندگی کا ذکر کرنا ہے۔ پچھلی محفلوں میں ولادت کے حوالے سے اور بچپن کے واقعات یہ سب بیان ہوئے، اعلان نبوت تک سرسری بیان ہو چکا تھا۔ اعلان نبوت ہمارے نبی کی زندگی کا ایک ایسا موڑ ہے جہاں سے ہمارے نبی دنیا میں آنے کے مقصد کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے تک تو مکہ مکرمہ کا ہر شخص ہمارے نبی کی تعریف بیان کر رہا تھا، ہر معاملے میں ہمارے نبی کو بھی شریک رکھ رہا تھا۔ غرض وہ ہمارے نبی کی ہر حیثیت سے تائید میں تھے، لیکن کون اپنا ہے اور کون مخالف ہے، اس کا امتحان اعلان نبوت کے وقت ہی ہونا تھا۔ اعلان نبوت کیا ہے؟ دراصل پورے عرب کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ کیوں اعلان جنگ تھا؟ کیونکہ اعلان نبوت کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو صدیوں سے بتوں کی پرستش کرتے آ رہے تھے، بت پرستی ان کے باپ دادا کا دین تھا، اور ان کے گھروں میں بت رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں تو بت رکھے ہی گئے تھے، حتیٰ کہ وہ سفر میں بھی بتوں کو، چھوٹے چھوٹے بتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ان کے دل و دماغ پر بتوں کی ایسی حکمرانی تھی، وہ اپنی کامیابی اور ناکامی کو بتوں کی طاقت سے جوڑتے تھے۔ اب حضور کا ایسے میں یہ اعلان کرنا کہ یہ جو کچھ دین تم مانتے آ رہے ہو، جو تمہارے باپ دادا مانتے تھے، یہ سب جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ سب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے، اور یہ سب غلط ہے، اور تم سب گمراہی کے راستے پر تھے۔ اب میں جو بتا رہا ہوں وہ سیدھا راستہ ہے، اسے قبول کرنا تم پر لازم ہے۔ یہ اعلان نبوت دراصل ایک اعلان جنگ تھا پورے عرب کے لیے، معمولی بات نہیں تھی۔ ہم بہت آسانی سے بول دیتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں ہمارے نبی نے اعلان نبوت فرما دیا، لیکن ہمیں یہاں تھوڑا سا رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اعلان نبوت کیا اس وقت حیثیت رکھتا تھا۔ آپ دیکھیے، جیسے ہی ہمارے نبی کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ کی طرف اللہ نے جو وحی فرمائی ہے اب اس کا اعلان کر دیجیے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو آپ نے بلایا۔ عرب کا طریقہ تھا، کچھ بھی اعلان کرنا ہوتا تو وہ ایک اونچے سے ٹیلے پر، کسی اونچے مقام پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلاتے تھے، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف۔ تو سارے لوگ یہ سوچتے تھے کہ کوئی اہم بات ہونے والی ہے، سارے جمع ہو جاتے تھے۔ مکہ سے باہر کی جو خبریں ہیں وہ بھی لوگ آ کر اسی انداز میں سناتے تھے، آ کر کوئی اونچے مقام پر کھڑے ہو جاتے اور سب کو بلاتے، تو سب لوگ شوق و ذوق سے آ جاتے تھے کہ کوئی اہم بات ہم کو معلوم ہونے والی ہے۔ جب ہمارے نبی کھڑے ہوئے تو ہمارے نبی کی ذات وہ تھی، مکہ میں ہر شخص احترام کرتا تھا کہ یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، ان کی عادات و اطوار اچھے ہیں۔
جب ہمارے نبی کھڑے ہو گئے اور ہمارے نبی نے بلایا تو ہر کوئی شوق و ذوق سے آیا، یہ تو محمد عربی بلا رہے ہیں اور یہ کوئی فضول بات کے لیے نہیں بلائیں گے۔ سارے لوگ آ گئے، بڑے چھوٹے جوان بوڑھے سب آ گئے۔ آنے کے بعد ہمارے نبی نے سب سے پہلے ان سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ، یہ جس پہاڑی پر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ادھر ایک لشکر آیا ہے تم سے جنگ کرنے کے لیے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، آپ کہہ دیں گے تو ابھی ہم جا کر اپنی تلواریں لے کر جنگ کے لیے آ جائیں گے۔ تو ہمارے نبی نے گویا ان سے یہ بلوا لیا کہ جو چیز وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہمارے نبی اگر اسے دیکھتے ہیں تو صرف میرے بولنے پر تم لوگ مان لو گے، اتنا میرا اعتماد ہے۔ جب یہ اعتراف حضور نے کروا لیا تب اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم جو بتوں کی پرستش کر رہے ہو، تم ایسے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے مرنے کے بعد جسے میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر مجھے سچا جانتے ہو تو میری اس بات کو قبول کرو، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میری طرف وحی بھیجی ہے، اور میں تمہیں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، دین اسلام کو قبول کر لو۔ جیسے ہی حضور نے یہ اعلان فرمایا، ذرا آپ سوچئے، برسوں سے جو لوگ حضور کی تعریف کرتے ہوئے آ رہے تھے، چند لمحوں میں یہ کتنا بڑا اعلان تھا، سوچے سمجھے بغیر لوگوں نے حضور کو برا کہنا شروع کر دیا۔ آپ وہ پڑھتے ہوں گے ابو لہب کا قصہ کہ ابو لہب نے تو اس وقت تباً لک الہٰذا جماعتنا، برباد ہو جاؤ تم، اسی لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا۔ ابو لہب کوئی دور کے شخص نہیں، حضور کے چچا ہیں، لیکن اپنے ہی چچا کی زبان سے حضور نے جب یہ الفاظ سنے تو تباً لک انہوں نے کہا تھا، تباً لک، بربادی ہو تمہاری۔ تو اللہ نے آیت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب۔ یہ میرے بھیجے ہوئے نبی کے لیے تب یعنی بربادی نہیں ہے، بلکہ یہ ابو لہب کے لیے بربادی ہے۔ تبت یدا ابی لہب، اس کے بعد وہ پوری صورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد اور لوگوں نے جس نے جو کہنا ہو کہا۔ اور سیرت میں جب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ہم قوم کو دیکھتے ہیں کہ قوم کتنی جلدی پلٹ جاتی ہے، عوام کتنی جلدی پلٹ جاتی ہے کہ ایک لمحہ پہلے تک جن کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھک رہی تھی عوام، جیسے ہی ان کی زبان سے ایسی بات نکلی جو ان کے باپ دادا کے دین کے خلاف تھی، ان کے دین کے خلاف تھی، ایک لمحے میں ان کی پوری عقیدت بدل گئی، ان کا طریقہ بدل گیا، بات کرنے کا انداز بدل گیا، سب کچھ بدل گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے نبی نے ایسی قوم کو دعوت دی جو 40 سال سے تعریف کرتے آنے کے بعد 40 لمحوں میں مخالف ہو گئی۔ ایسی قوم کو دین اسلام کی طرف لانا کتنا بڑا کام تھا، یہ کتنا بڑا چیلنج تھا ہمارے نبی کے سامنے، بہت بڑا چیلنج تھا، یہ معمولی نہیں تھا۔ عرب کے لوگ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، عرب کے لوگ بہادر تھے، وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ عرب کے لوگ بہت ذہین تھے، اس وقت پوری دنیا میں کسی کے پاس ویسی ذہانت نہیں تھی۔ عرب کے لوگوں کا حافظہ بہت مضبوط تھا، عرب کے لوگ سخی تھے، عرب کے لوگ غیرت والے تھے۔ ایسی قوم جو بہادر ہو وہ کیوں کسی کی بات مانے گی؟ ایسی قوم جو بات بات پر تلوار نکالنا اور خون بہانا آسان سمجھتی ہو وہ کیوں اپنا مذہب تبدیل کرے گی؟ ایسی قوم جو اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہو کہ ہم جس خانہ کعبہ کی تعظیم کے لیے مرتے مٹتے ہیں اسی خانہ کعبہ میں ہمارے بت رکھے ہیں، تو ان کا بتوں کا تصور تو خانہ کعبہ سے جڑا ہوا تھا، اتنی عظمت کی نگاہ سے، گویا ان کے نزدیک بتوں کی عظمت خانہ کعبہ کی عظمت ایک طرح تھی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جب یہ اعلان ہوا اور یہ مخالفتیں ہوئی، اور اس وقت ہمارے نبی تنہا کھڑے ہیں، کوئی ابھی تو اعلان ہی کر رہے ہیں، جب اعلان ہوا اور مکہ مکرمہ میں ہر گھر میں یہی بات ہو رہی تھی کہ ابو طالب کے بھتیجے نے، اس وقت چونکہ والدین گزر گئے تھے بچپن میں ہی نبی کے،
8 سال کی عمر میں یا ہاں 12 سال کی عمر میں دادا گزر گئے تھے، چچا کی کفالت میں تھے، تو انہی کی طرف منسوب کر کے ابو طالب کے بھتیجے کہتے تھے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو طالب کے بھتیجے محمد نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور ہمارے باپ دادا کے دین کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو وہ لوگ الفاظ یہ کہہ رہے تھے، ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ ہمارے مذہب سے ہٹ گئے۔ آپ سوچئے، جو قوم آپ کو یہ بول رہے ہو کہ یہ ہمارے مذہب سے ہٹ گئے، آپ کو ہی گمراہ سمجھ رہی ہے، تو آپ ان کو ہدایت دیں، کتنا بڑا چیلنج ہے۔ لوگ اس وقت یہ کہہ رہے تھے، ان کی نظر میں یہ تھا کہ ان کو مذہب پر لانا ہے، یہ مذہب سے ہٹ گئے، یہ ان کے پاس تصور تھا۔ تو جو قوم آپ کو یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ مذہب سے ہٹ گئے ہیں، آپ کو مذہب پر لانے کے لیے منصوبے بنا رہی ہو، اس قوم کو ہدایت پر لانا کتنا بڑا چیلنج تھا۔ اس کے بعد لیکن آپ دیکھیں گے دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی تاریخ ہے کہ کوئی قوم صدیوں سے ایک مذہب کو مانتی آ رہی ہو اور صرف 23 سال کے عرصے میں اس پوری قوم کا مذہب بدل دینا۔ یہ انسانیت میں کہیں تاریخ نہیں ملی ہے۔ مذہب بدلنے کے لیے حکومتوں کے سہارے لیے جاتے ہیں، حکومتیں قائم کی جاتی ہیں، حکومتیں قائم کرنے کے بعد بھی حکومت کا پورا سہارا لے کر کسی قوم کا مذہب بدلنے میں بھی صدیاں لگ جاتی ہیں۔ آپ پڑھیے، عیسائیوں کی تاریخ پڑھیے، یہودیوں کی تاریخ پڑھیے اور پرانی تاریخ پڑھیے۔ پرانے زمانے میں جو حکومت ہوتی تھی، بادشاہ کا جو مذہب، قوم کو بھی وہی مذہب ماننا پڑتا تھا، مجبور کیا جاتا تھا فوج کے ذریعے، لیکن یہ پوری فوج کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قوم کا مذہب بدلنے میں صدیاں لگ جاتی تھی۔ صدیاں کیوں لگتی تھی؟ وہ لوگ تو کٹ مر جاتے تھے، بس ان کی نسلیں جو اتنی پکی نہیں ہوتی تھی وہ آتی تھی مذہب میں، اصل لوگ نہیں پلٹتے تھے۔ مگر یہاں ہمارے نبی نے 23 سال کے عرصے میں اسی قوم کے دلوں کو پلٹ دیا۔ ایسا نہیں کہ وہ چلے گئے، ان کی نسل مذہب کی پکی نہیں تھی، ایمان والی بن گئے، ایسا نہیں۔ وہ جو مذہب میں پکے تھے، سردار تھے، معمر تھے، عمر دراز تھے، دانشمند تھے، ایسے لوگوں کے دل دماغ حضور نے 23 سال میں پلٹ دیا۔ کہ کتنا یہ دنیا کا اتنا بڑا انقلاب ہے جو ہمارے نبی کے ذریعے، اور یہ انقلاب اگر تلواروں سے لایا جا سکتا تھا تو پھر دنیا میں تلواروں کی بنیاد پہ مذہبوں کو بنانے کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ کوئی ایسی تاریخ بتائیے کہ تلواروں کی بنیاد پہ 23 سال میں قوم کا مذہب بدل گیا ہو، کہیں نہیں ملے گی ایسی تاریخ۔ اسی لیے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی بنیاد پہ نہیں، اسلام ہمارے نبی کے اخلاق کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔ دنیا تلوار کی بنیاد پہ صدیوں میں قوموں کو نہیں بدل سکی، ہمارے نبی نے اپنی زبان کی بنیاد پر 23 سال میں بدل دیا۔ اور عرب جیسی قوم کو بدل دیا حضور نے۔ یہ آج کی عرب قوم نہیں ہے، تو یہودیوں کی اولاد ہے۔ وہ عرب، آج کے عرب کو چھوڑ دیجئے، ان کے اندر عربوں کی کوئی صفت نہیں ہے۔ اس زمانے کے عرب اگر اس سختی کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ عرب کتنے سخت تھے، تو ابو جہل کو دیکھیے۔ ابو جہل جب غزوہ بدر میں مر رہا تھا، بے ہوش پڑا ہوا تھا زخمی ہو کر، اور ایک صحابی رسول سینے پر چڑھ گئے گردن کاٹنے کے لیے، تو تھوڑا ہوش میں آیا تو پوچھا کہ کون جیتا، ہم جیتے یا محمد؟ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا، اللہ نے اپنے نبی کو نصرت عطا فرمائی، اور اب میں بکریاں چرانے والا، تم جیسے سردار کی گردن کاٹنے والا۔ تو ابو جہل نے اس وقت مرتے مرتے بھی اس نے کہا کہ میری گردن کاٹو، مگر ذرا نیچے سے کاٹو، تاکہ جب کٹے ہوئے سر رکھے جائیں تو میرا سر ذرا اونچا دکھے۔ یہ سختی تھی ان لوگوں کی۔ ایسی قوم کو ہمارے نبی نے 23 سال میں بدل دیا۔ اس گہرائی کے ساتھ ہم کو نبی کی سیرت پڑھنا اور سمجھنا ہے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے ہمارے مسلمان ہونے کا، کہ آج ہم مسلمان ہیں تو ہمارے نبی نے اسلام کو دنیا میں لانے کے لیے، دنیا کو اسلام دینے کے لیے کتنے بڑے چیلنج کا سامنا کیا، کیا کیا حضور نے نہیں کیا، اس کا احساس ہمیں
اس طرح غور و فکر سے سیرت پڑھنے سے ہوتا ہے۔ سیرت تو ہم پڑھتے ہیں، اعلان نبوت حضور نے فرمایا مسلمانوں کو ساتھ ظلم ہوا، یہ ہوا، بس ہم ایک صفحے میں پڑھ کر اس کو آگے بڑھ جاتے ہیں، غور و فکر ہم نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار غور و فکر کا حکم فرمایا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں غور و فکر کرنے سے علم آتا ہے، اور ہمارے نبی نے بات کرنے کی فضیلت نہیں بیان فرمائی، بلکہ چپ رہنے اور غور و فکر کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اور جو شخص بولتا کم ہے اور سوچتا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا فرماتا ہے، پھر وہ جب بولتا ہے پھر ہزاروں باتوں پہ اس کی بات بھاری ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی جب اعلان نبوت فرما چکے ہیں، تو اب دیکھیے آپ ہمارے نبی نے کس طرح سے اسلام کی شروعات فرمائی۔ ہمارے نبی اعلان نبوت سے پہلے ہی جانتے تھے مکہ میں کون آدمی کس طبیعت کا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دوستانہ تھا، چونکہ حضور اچھی صفات کے مالک تھے، ایک شریف انسان تھے مکہ میں، اور ایک شریف انسان کی دوستیاں بھی شریف انسانوں سے ہوتی ہیں۔ تو مکہ کے برے ماحول میں جتنے بھی شریف قسم کے لوگ تھے وہ ہمارے نبی کے دوستوں میں شامل تھے اعلان نبوت سے پہلے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت اچھے صفات کے مالک تھے اسلام آنے سے پہلے بھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت اچھی صفات کے مالک تھے۔ اس طرح جو بھی فطرتاً اچھے لوگ تھے، انسانی اخلاق پر قائم تھے، برائیوں سے بچے ہوئے تھے، ایسے جتنے بھی لوگ تھے ہمارے نبی کے ان سے تعلقات تھے، وہ ہمارے نبی سے متاثر تھے اور ہمارے نبی ان سے تعلقات رکھتے تھے۔ تو ہمارے نبی نے سب سے پہلے ایسے ہی لوگوں کو تنہائیوں میں مل کر اسلام کی دعوت دی۔ تو حضور ایک حدیث فرماتے ہیں، جب ایسے لوگوں کو حضور نے اسلام کی دعوت دی تو اس میں بعض وہ تھے جنہوں نے تھوڑا وقت لیا، میں سوچوں گا، غور کروں گا، آپ کی بات قابل غور ہے۔ اس میں بعض ایسے تھے جنہوں نے صبح ان کو دعوت ہوئی تو شام تک انہوں نے سوچا، شام میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کچھ ایسے تھے جو کچھ دن تک سوچتے رہے، لیکن حضور فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہیں میرے کہتے ہی وہ مسلمان ہو گئے، کچھ سوچے ہی نہیں۔ اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تو میں مکہ میں نہیں تھا، میں سفر پر گیا ہوا تھا، اور جب میں واپس آیا تو مکہ کے باہر ہی مشرکین مکہ آ کر مجھ سے ملے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ معلوم ہے مکہ میں کیا ہوا، بہت بڑی بات ہو گئی مکہ میں، بنی ہاشم کا یتیم بچہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں فوراً وہاں سے چلا، سیدھے حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں نے قبول کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی کو اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ سوچا، کچھ غور کیا، کچھ پس و پیش اس نے کی، مگر ابو بکر وہ ہے میرے کہتے ہی مسلمان ہو گئے۔ حضور اس کو یہ ادا یاد فرماتے تھے، ان کی بہت یاد فرماتے تھے، اور ان کا اسلام لانے کا یہ انداز ساری زندگی حضور ذکر فرماتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم عمر تھے حضور کے، زیادہ فرق نہیں تھا عمر کا، اور مکہ بھی جو ہے ہمارے نبی کے دوستوں میں ان کو شمار کرتا تھا اعلان نبوت سے پہلے۔ تو مکہ کے لوگوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے امید تھی کہ یہ ان کو سمجھا دیں گے، عقل مند شخص ہیں، اپنے دوست کو سمجھا دیں گے، تو اسی لیے وہ پہلے ہی جا کر ان کا ذہن بنائے تھے آپ کے دوست ایسا ایسا کیے ہیں، آپ ذرا ان کو سمجھا دیں اس حساب سے۔ لیکن وہ آئے جیسے ہی مسلمان ہوئے تو یہ مکہ کے مشرکین لگے ابو بکر جیسے شخص مسلمان ہو گئے، ان کو دھکا لگا کہ ابو بکر جیسے عقل مند آدمی گئے اور مسلمان ہو گئے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی مسلمان ہوئے پھر وہ تبلیغ اسلام میں اس طرح لگ گئے، ایک دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لائے، انہیں اسلام میں داخل کر دیا، ایک دن حضرت طلحہ کو لائے، ایک دن اس طرح وہ لاتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں بٹھاتے تھے، اور حضور تلقین فرماتے، وہ اسلام قبول کرتے تھے۔
حضور کا یہ جو انداز ہے، سیرت نگار فرماتے ہیں کہ حضور نے اعلان نبوت کے بعد اس طریقے سے ایک ایک شریف انسان، اچھے انسان کو ملاقات کے ذریعے ان سے تنہائی میں ملاقات کر کے حضور نے اسلام کی تلقین کی۔ اس وقت تک حضور کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ مجمع عام میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں یا خانہ کعبہ کے پاس جا کر بیٹھے ہوئے تمام لوگ، علل اعلان نہیں، اس طرح ایک ایک فرد جن سے امید تھی ہمارے نبی کو، ان کو آپ ایسا حضور نے اس لیے فرمایا کہ عوام کا جو ذہن ہوتا ہے، عوام کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ عوام کے سامنے جب بھی کوئی نئی بات پیش کی جائے تو عوام کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب تک کون کون شامل ہوئے اس میں، تو ایک بتانا پڑتا ہے تعداد، اتنے لوگ شامل ہو گئے ہیں، تو عوام پہ اثر ہوتا ہے۔ ہر چیز میں ایسا ہی ہے، کسی بھی چیز میں آپ اگر عوام کو شامل کرنا چاہتے ہو تو پہلے خواص کو جمع کر کے خواص کو شامل کرنا پڑتا ہے، پھر عوام کے سامنے ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، فلاں شامل ہو گئے، فلاں اس کمیٹی میں ہے، فلاں اس تنظیم میں ہے۔ 10 نام پیش کرنے کے بعد ایک عام آدمی، اچھا یہ لوگ ہیں، چلو ہم بھی آ جاتے ہیں۔ تو مکہ کے جن لوگوں کا کردار اچھا تھا، مکہ کے لوگ بھی جانتے تھے، ایسوں کو ہمارے نبی نے تنہائیوں میں دعوت دے کر پہلے مسلمان بنایا۔ اس کے بعد اسی طریقے پر حضور 3 سال تک اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ دار ارقم تھا ایک، دار ارقم حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، وہ بھی شروع میں مسلمان ہو گئے تھے۔ دار ارقم میں بیٹھک ہوتی تھی، رات میں بیٹھک ہوتی تھی، اور آج کون مسلمان ہوئے، کل کس کس کو دعوت دینا ہے، آگے کا منصوبہ کیا ہے، وہ سب وہاں پر حضور اور وہ صحابہ جو بھی تھے شروع کے چند مسلمان جمع ہوتے تھے۔ اور یہ جو دار ارقم کی بیٹھک ہے وہ مشرکین سے خفیہ تھی، کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کہاں بیٹھک ہو رہی، کیا بات ہو رہی، خفیہ ہوتا تھا کام۔ اسی انداز میں خفیہ طور پہ کام چلتا گیا، اور یہ شروع میں ایمان لانے والے صحابہ مکہ میں لوگوں کو تلاش کرتے تھے، کون ایسا ہے جو ہماری دعوت قبول کر سکتا ہے، انہیں نبی کے پاس کچھ سمجھاتے، پھر نبی کے پاس لاتے، پھر یہاں آنے کے بعد ان کو ایمان کا شرف ملتا۔ یہ اس انداز میں چلا۔ اس کے بعد آپ وہ واقعہ پڑھتے ہوں گے کہ تقریباً 4-5 سال تک اس انداز میں روز کوششیں کرنے کے بعد 39 مسلمان ہوئے تھے۔ یہ 39 مسلمان 2-4 مہینے میں نہیں ہو گئے تھے، اس کے لیے کہ ایک قول کے مطابق 3 سال لگ گئے، ایک قول کے مطابق 5 سال لگ گئے، ایک قول کے مطابق 6 سال لگ گئے، 3 سال بھی مانیے آپ، 3 سال دن رات اس طرح نبی اور یہ مخصوص صحابہ کام کرنے کے بعد 40 بھی لوگ نہیں ہوئے۔ کتنی محنتیں تھیں۔ اب پھر اس میں یہ لوگ مکہ کے مشرکین مکہ کے ظلم کا بھی شکار ہوتے تھے، جہاں نظر آتے مشرکین مار پیٹ کا معاملہ کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ مشرکین نے اس طرح سے مارا پیٹا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور مشرکین نے یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ شاید ان کی جان چلی گئی۔ پھر جب اٹھا کر ایک مقام پر لایا گیا، بہت دیر کے بعد ہوش میں آئے تو سوال کیا کہ حضور کیسے ہیں۔ اس طرح ظلم و ستم سہتے ہوئے اپنا کام کئی سال تک کر رہے ہیں، تب جا کر کیسے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کوئی قبیلے کا سردار نہیں، عام قسم کے شریف لوگ۔ جو شریف لوگ ہوتے ہیں ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی جیتے ہیں، دیکھنے والے ان کو دیکھ کر ضرور ان کے راستے پر آتے ہیں، لیکن وہ کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ ان کے پیچھے کچھ لوگ رہتے ہوں، اپنی ایک ٹیم کے ساتھ چلتے ہوں، ایسے وہ نہیں ہوتے۔ جیسے کسی محلے میں کوئی آدمی ہوتا ہے لیڈر قسم کا، وہ اس کے پیچھے 50 لوگ ہوتے ہیں، وہ آ گیا مطلب وہ پیچھے کے 50 بھی بغیر سوچے سمجھے آ جائیں گے۔ لیکن شریف قسم کے لوگ اس طریقے کے نہیں ہوتے، وہ اپنی زندگی جیتے ہیں، اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں، زیادہ لوگوں میں غیر ضروری اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا۔
تو اس طریقے سے وہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ سب مسلمان ہو رہے تھے۔ تو دار ارقم میں وہ وقت آیا کہ ایک ایسی شخصیت داخل اسلام ہوئی کہ مسلمان جھوم گئے ان کے داخل اسلام ہونے پر۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ حضور کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جو مکہ کے عمر دراز لوگوں میں بھی تھے، صف اول کے بہادر تھے اور معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے، وہ داخل اسلام ہوئے۔ ان کے داخل اسلام ہونے کے بعد مسلمانوں میں ہمت آئی کہ ایک ایسی شخصیت آج مسلمان ہو گئی ہے جن کی چلتی ہے مکہ میں کچھ، لوگ ان سے ڈرتے ہیں، بڑے بڑے سردار خوف کھاتے ہیں، ابو جہل جیسے کو بھی مار دیں تو اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی شخصیت تھی حضرت حمزہ۔ اس کے بعد حضور نے دعا فرمائی، آپ حضرات سن چکے ہیں پچھلے بیانوں میں کہ حضور نے دعا فرمائی اور حضور کی دعا کے نتیجے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی داخل اسلام ہو گئے اور ان سے ہی 40 کی گنتی کی تکمیل ہوئی۔ ان سے پہلے حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے۔ اور آپ وہ واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے تھے۔ وہ تلوار لے کر کہاں آئے تھے؟ یہی دار ارقم کو ہی آئے تھے۔ دار ارقم میں تھے اس وقت حضور، دار ارقم تلوار لے کر آئے۔ راستے میں وہ بہن کے گھر کا واقعہ ہوا، آپ لوگ سنتے ہیں، مشہور واقعہ ہے۔ جب دروازے پر حضرت عمر تھے تو اندر صحابہ کرام میں بے چینی پیدا ہو گئی کہ عمر جیسی جاہ و جلال والی شخصیت، غصے والی شخصیت، بہادر شخصیت ننگی تلوار لے کر آ گئے ہیں، دروازہ کھلنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بے چینی دیکھ کر فرمایا کہ دروازہ کھولیے، عمر کا مقابلہ کریں گے، دیکھیں گے ان کے تیور، اگر ٹھیک طرح سے پیش آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ بھی بہادر تھے، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ معمولی نہیں تھے، لیکن کوئی آگے بڑھ کر دروازہ نہیں کھولا۔ ہمارے نبی ہی آگے بڑھے، نبی نے دروازہ کھولا، اور جملہ صرف اتنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے عمر، کیا اسلام قبول نہیں کرو گے؟ دل کی دنیا ادھر ہی بدل گئی تھی، بہن کے گھر میں ہی، بس وہ جوش میں نکلے تھے، وہ جوش لا رہا تھا، لیکن یہاں آئے نبی نے جب صرف اتنا کہہ دیا تو آپ نے کلمہ پڑھ لیا، داخل اسلام ہو گئے، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے، اور داخل اسلام ہوتے ہی پہلا کارنامہ انہوں نے یہ انجام دیا کہ یہ سوال کیا کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ اب حق پر ہیں تو یہ چھپ کر بیٹھنا کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے صحن میں جانا چاہیے ہم کو۔ وہاں سے مسلمان جو دو صف میں نکلے، ہمارے نبی کی ذات آگے آگے ہے، اور ایک صف کے آگے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ایک صف کے آگے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ کمزور مسلمان جب یہ دو بہادروں کے پیچھے نبی کی اقتدا کرتے ہوئے نکل رہے ہیں تو مشرکین مکہ ان دو صفوں کو دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دبا رہے ہیں کہ عمر اور حمزہ، اب یہ دونوں کو بھی مسلمان ہو جانا تھا، اب کیا ہوگا؟ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہم سے چھپ چھپ کر پھرتے تھے، عمر اور حمزہ کی وجہ سے ہمارے سامنے سے صف بنا کر سینہ چوڑا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کو عار محسوس ہوا، اور اتنا عار محسوس ہوا کہ اسی دن سے انہوں نے پھر ایک مرتبہ تمام سرداران قریش کو جمع کر کے پھر شروع سے انہوں نے میٹنگیں شروع کر دی کہ اب تو کچھ اس کو سیریس لینا چاہیے۔ عمر اور حمزہ جیسے لوگ مسلمان ہو گئے، اب تک تو ہم صرف مسلمان ملا مار رہے تھے، وہاں ان کو پیٹ رہے تھے، یعنی یہ بھی مار پیٹ سے کچھ نہیں ہوگا، اب ذرا طریقہ بدلنا ہوگا اور کچھ منظم انداز میں سوچنا ہوگا۔ جب تک وہ لوگ صرف یہی کر رہے تھے، جہاں کوئی صحابی نظر آئے ان کو مار پیٹ دیے، ہو گیا، شریر بچوں کو پیچھے لگا دیے، ہو گیا، بس اتنے پر اکتفا کر رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ تھوڑے دن جب مار کھائیں گے، پٹیں گے، عقل ٹھکانے آئے گی، پرانے دن پہ آ جائیں گے، اور جب ان کو کوئی ماننے والا نہیں ہوگا تو یہ بھی خاموش بیٹھ جائیں گے۔ یہ ان کے ذہن میں تھا، بہت مارا پیٹا انہوں نے، لیکن جب یہ ایسے لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر وہ پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد سنجیدگی سے وہ لوگ بیٹھے،
कहाँ बैठे वो लोग? वही दारुन नदवा में। ये दार अरकम था, वो दारुन नदवा था। तो दारुन नदवा में बैठे, तो नए पहलू से सोच रहे थे करना क्या है। तो उन्होंने जो है कई एक तजवीज़ें पास की उस वक्त। उसमें से एक तजवीज़ ये भी थी कि हमारे नबी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाए। झूठे इल्ज़ाम का मतलब वही शायर कहा जाए। और उस ज़माने में जो शायर होते थे, शायरों के कलाम में बहुत तासीर तो होती थी, लेकिन लोगों को ये भी मालूम रहता था कि बहरहाल ये शायरी है, इसमें झूठ होता है, मुबालगा होता है, बात को बड़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के बयान किया जाता है। थोड़ी देर के लिए तो उससे मज़ा लेते थे, मगर उस पर कोई ईमान नहीं रखते थे। तो नबी जब किसी को कुछ बोलते समझाते, तो जैसे अरब में लोग शायरी का असर लेते थे, उससे भी ज़्यादा असर हुजूर के समझाने से लोगों को होता था। अब हुजूर की बात को किस तरीक़े से हुजूर की बात की अहमियत को घटाया जाए, तो शायरों में मिला दिया जाए कि जैसे शायरी है, शायर खड़ा होता है, बोलता है, हमको जोश जज्बा आता है, शायर जाने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो इनकी बातों को भी बस एक शायरी समझो। एक शायरी है, झूठ, मुबालगा, मिर्च मसाला लगा कर कुछ बयान कर देते हैं, हमारे दिलों में असर होता है। उसका इतना असर मत लो कि बाप दादा का मज़हब ही छोड़ दो। थोड़ी देर के लिए बातें अच्छी लग रही है, सुन लो, मगर उससे अपना मज़हब मत तब्दील करो। ये समझाने के लिए उन्होंने शायर होने का जम लगाया। फिर उसके बाद चूँकि वहाँ पर बाप दादा से बुत परस्ती चली आ रही थी, तो बुत परस्ती के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता तो लोग ये कहते थे कि पागल हो गया है, क्या बातें कर रहा है, खाने काबा में बुत रखे हुए हैं, बाप दादा से मज़हब चला रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया शख्स ऐसी बातें कर। तो ऐसे ख्यालात पनप सकते थे। तो उन्होंने उसी हिसाब से निकाला कि ये मजनू हो गए। तो हमारे नबी को उन्होंने मजनू कहा। तो जब किसी के बारे में देखिए, आज भी एक मैं बता रहा हूँ नफ्सियात, किसी शख्स के बारे में सब लोग मिलके बोलने लगे, अरे उनकी बातों में आ गए आप। कोई आपके पास आए और बातें आपको बहुत अच्छी लगी, आप बैकग्राउंड कुछ भी नहीं जानते, आप उससे मुतासिर हो गए, आपका जानने वाला एक मिलकर आप कहे कि भाई फलां आदमी आए थे बहुत अच्छे, अरे वो हटे हुए कहाँ उनकी बातों में आ रहे होते, आपके दिल से पूरी अजमत निकल जाएगी। अरे बातों में आ गया था मैं। तो ज़रा उनका दिमाग उस तरीके से, थोड़ा उनका मिजाज अलग है, थोड़ा दिमाग अलग है। जैसे ही कोई आपको ऐसा बोलेगा, आपके दिल से उनकी अजमत निकल जाएगी। अरे मैं वो बातों में आके बहुत मुतासिर हो गया था, मगर वो आदमी ज़रा उनकी जहनीत ऐसी है। यही चीज़ मुशरिकीन ने उस वक्त तजवीज़ पास की कि इनको मजनू कहा जाए। अब आज की ज़बान में मजनू हम वो लैला मजनू अलग समझते हैं, तो इसलिए मैं ये तशरीह करके बता रहा हूँ। जैसे आज हम किसी के बारे में बोलते हैं ना, वो थोड़ा उन्होंने निकले हुए हैं, ज़रा दिमाग उनका हटा हुआ है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, इस किस्म के आदमी हैं। गोया इस तरीक़े का एक लक़ब देना चाह रहे थे नबी को कि मजनू है ये। यानी क्या बोलते हैं, इनकी बातें जो है बिल्कुल हमारे सदियों से चले आ रहे मुसल्लमात से टकराती है, जो कोई नहीं बोलता वैसी बातें ये बोलते हैं। जैसे आज आकर कोई शख्स हमारे सामने बोल दे कि कुछ ऐसा प्लान बनाइए कि जो है अमेरिका को बर्बाद कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? हंसेंगे। ये यहाँ बैठ के जो है, यहाँ हमारा एक सीएम नहीं बन पा रहा है, ये अमेरिका को उड़ाने ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, आप मजनू ही कहेंगे उसको, दिमाग हटा हुआ है। तो हमारे नबी ने जो दावत अरब में पेश की थी, वो इतनी बड़ी दावत थी कि शायद आज के 10 अमेरिका को उड़ाना आसान हो, मगर अरब के लोगों से बुत परस्ती हटाना उससे बड़ा मुश्किल काम था। तो हमारे नबी जब इतनी बड़ी दावत दे रहे थे, तो वो लोग ऐसी बातें मशहूर कर रहे थे, वो तो मजनू है माज़अल्लाह। तो इसको आप समझिए, जो मजनू, क्यों वो लोग मजनू अब आज हम बोलते हैं गुजर जाते हैं, इसका पस मंज़र समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कैसी चीज़ें निकाली मुशरिकीन ने। एक तो इनको मजनू कहा जाए, चंद लोग इनको मजनू कहते फिरें, यानी ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, इनको आजकल पता नहीं क्या हो गया है, चंद दिनों से अजीब बातें कर रहे हैं। कोई भी शख्स बहकावे में आ जाएगा,
کہ ہاں بھائی وہ ذرا کچھ ان کا مسئلہ ہو گیا دماغ کا تو باتوں کا اثر نہیں لے گیا. دوسرا شاعر بول دیں گے تو ظاہر سی بات ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, آپ دیکھیے آپ الفاظ میں ان سے نہیں جیت سکتے تو لوگ کیا بولتے ہیں, بھائی وہ ٹاکنگ پاور ہے ان کے پاس, بات کرنا اچھا, نہیں بحث نہیں کر سکتے آپ چھوڑ دو, مگر ان کی بات بھی نہیں مانتے. بھائی وہ بحث کرے تو آپ جیت نہیں سکتے, اس لیے بحث مت کرو, خاموش ہٹ جاؤ, ان کی باتیں مت سنو. تو گویا اس طریقے سے شاعر کہہ دینا تھا ہمارا بھی کہ بھائی وہ باتیں وہ بولیں گے, آپ ان کا اثر مت لو, دین مذہب مت تبدیل کرو, ان کی باتوں کے اثر میں آ کر سنو اور چھوڑ دو. تو شاعر اور مجنوں کہنے کی جو ان کی تجویز تھی یہ کوئی معمولی نہیں تھی, یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی اسلام کے لیے. لیکن اللہ کا فضل دیکھیے, ہمارے نبی کی نصرت یہ ہوئی کہ مشرکین کیا کرتے تھے, جو لوگ حج کے لیے مکہ میں آتے تھے, خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے, عرب کے کونے کونے سے آتے تھے حج کرنے کے لیے, تو حضور حج کے موسم میں باہر سے آنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. تو یہ لوگوں نے کیا اسکیم بنائی کہ جو بھی آ رہے ہیں ان کو آتے وقت ہی بول دینا ہے, وہ ایک آدمی مجنوں ہے, وہ شاعر ہے, ان کی باتوں میں مت آنا. ہر آنے والے کو وہ ایسے ہی بول دیتے تھے. تو ہوا کیا, شاید کچھ لوگ آتے اپنا کام کر کے چلے جاتے, حضور سے ملتے بھی نہیں, مگر ان کے اس طرح بولنے سے ڈھونڈ کے حضور کے پاس آئے کہ تھوڑا سنیں گے تو صحیح کیا بولتے ہیں. ڈھونڈ کر حضور کے پاس آئے, پھر حضور کے پاس آ گئے تو پھر حضور کی تلقین سے وہ, تو ان کی یہ جو تجویز تھی ان کے خلاف الٹی پڑ گئی. جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو انہوں نے ظلم و ستم کے طریقے اور بھی بڑھا دیے. آپ نے سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر جو ظلم ہوا, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پر ظلم ہوا, حضرت یاسر رضی اللہ عنہ پر جو, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پر جو, حضرت سمیہ تو شہید ہو گئی. حضرت سمیہ وہ پہلی خاتون ہے جن کو شہید کیا گیا. مسلمانوں میں سب سے پہلے شہید ہونے والی حضرت سمیہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی والدہ ہیں. ان کو سر بازار لایا گیا, مارا پیٹا گیا, اور پھر بھی انہوں نے جب کلمہ نہیں چھوڑا تو نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا گیا. اور جب اتنا ظلم ہونے لگا تو حضور نے پھر مسلمانوں صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی کہ جاؤ, حبشہ ایک اچھی جگہ ہے, وہاں کا بادشاہ رحم دل ہے, وہاں جا کر اپنی زندگی گزارو. تو لوگوں کو حبشہ جانا پڑا, صحابہ اکرام کو حبشہ ہجرت کرنی پڑی. اس کے بعد کیا ہوا, مختصر میں عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد جب اس سے بھی کام نہیں چلا, اتنا مسلمانوں پر ظلم کرنے کے بعد بھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے, حج کے موسم میں لوگوں کو سمجھانے کے بعد بھی لوگ آ کر نبی کی بات سن رہے تھے, اور دن بدن روز مسلمان بڑھ ہی رہے تھے. تو پھر ایک بار ان لوگوں نے میٹنگ کی, اور اس کے بعد اس میں یہ پاس کیا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے. بائیکاٹ کا جو معاہدہ تیار ہوا اس میں یہ بات طے ہوئی کہ مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ, کوئی ان سے تعلق ہی نہیں رکھے گا, ان کو کوئی چیز بیچنا نہیں ہے, ان سے کوئی چیز خریدنا نہیں ہے, ان سے کوئی رشتہ نہیں کرنا ہے, ان کے پاس کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, دعوتوں میں ان کو نہیں بلانا ہے, ان کی دعوت میں نہیں جانا ہے. ایک یہ ہوا. دوسری چیز کیا ہوئی کہ کسی کو بھی اگر موقع ملے تو وہ چپکے سے محمد عربی کو قتل کر دے, معاذ اللہ رب العالمین. دو تجویزیں انہوں نے بنائی, مسلمانوں کا بائیکاٹ, اور جس کو بھی کہیں موقع ملے وہ حضور کو قتل کر دے. اور لوگوں نے باضابطہ جو ہے ہمتیں دلائی تھی کہ جو بھی قتل کرے گا ہم اس کو بچا لیں گے, اس کو ہم اس پر آنچ آنے نہیں دیں گے. جب یہ دو تجویزیں پاس ہوئی تو اب مسلمانوں کا تو بائیکاٹ ہو ہی گیا تھا. تو پھر ایک مکہ سے باہر ایک جگہ تھی شیب ابی طالب, سارے بنی مطلب
بنی ہاشم اور جتنے بھی صحابہ تھے، مرد خواتین بچے بوڑھے جو بھی تھے، سب مکہ سے نکل کر جمع ہوئے اور وہ شیب ابی طالب میں جا کر وہاں پر انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا۔ اور چونکہ بائیکاٹ ہوا تھا، کوئی کھانے کا سامان کہیں سے خرید نہیں سکتے تھے کیونکہ بائیکاٹ ہو گیا تھا۔ ہم بس اتنا بول کے گزر جاتے ہیں، 3 سال بائیکاٹ ہوا، بس آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ذرا بائیکاٹ کو اپنے اوپر تصور کر کے دیکھیے، اگر یہیں اسی شہر میں آپ لوگوں کے اوپر یہ ہو جائے کہ ان کو کوئی بھی چیز بازار میں خریدنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی ان کو گفٹ بھی نہیں کر سکتا، ان کو کوئی دعوت میں بھی نہیں بلا سکتا، ایک جگہ آپ کو رکھ دیا جائے، آپ کے گھر میں جو اناج ہے کتنے دن کھائیں گے؟ 1 مہینہ کھائیں گے، 2 مہینے کھائیں گے، 6 مہینے کھائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب کوئی چیز آپ خرید ہی نہیں سکتے، سب لوگ یہ معاہدہ کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی مسلمان کو بیچنا ہی نہیں ہے، تو آپ زندگی کیسے گزاریں گے؟ آپ سوچئے۔ یہی ہوا تھا صحابہ کے ساتھ کہ کوئی ان کو اناج بیچ ہی نہیں سکتے، کوئی بھی چیز نہیں بیچ سکتے، اور کوئی اگر ان کو کھلانا چاہے نہیں کھلا سکتے، بلا کر بھی نہیں کھلا سکتے، بھیج بھی نہیں سکتے، اور ان سے پورے تعلقات ختم کرنا، رشتہ نہیں ہوگا ان میں، کوئی نکاح نہیں کرے گا ان سے، نہ لڑکی دے گا نہ لڑکی لائے گا، کوئی رشتہ نکاح بھی نہیں ہوگا، رشتہ نکاح نہیں ہوگا، کوئی مر جائے تو پوچھنے نہیں جائے گا، کچھ بیچا نہیں جائے گا، یعنی ان کو مجبور کیا جائے کہ یہ واپس اپنے پرانے مذہب پر آئیں تو اس بائیکاٹ سے اس کو ہٹا لیا جائے گا۔ تو دیکھیے کتنا بڑا ظلم تھا یہ کہ اس طرح مجبور کیا گیا اسلام چھوڑنے کے لیے۔ اگر آج اس طریقے کی بات دیکھیے، ابھی یہ جو NRC MPR کا مسئلہ اٹھا تھا، کیوں اتنا ہنگامہ ہوا؟ مسلمان کو شہریت سے نکال دیں گے تو ہماری نسلیں مسلمان رہے گی نہیں رہے گی پتہ نہیں، مذہب تبدیل کر لے گی، اتنا خوف ہوا تھا اس کے اوپر۔ اس تناظر میں آپ سمجھیے کہ بائیکاٹ کتنا خطرناک تھا، اور صرف بائیکاٹ نہیں ہوا تھا بلکہ ان لوگوں نے کاغذ میں معاہدہ لکھ کر، قسمیں اٹھا کر اس کو خانہ کعبہ میں لے جا کر انہوں نے لٹکا دیا تھا کہ سب لوگوں سے قسمیں لی گئی تھی کہ کوئی بھی اس بائیکاٹ کے خلاف نہیں جائے گا، اس بائیکاٹ پہ عمل کرے گا، مسلمانوں کے واپس اپنے مذہب پہ آنے تک ان کے ساتھ یہی سلوک کرے گا۔ اس کے اوپر قسمیں لی گئی بڑے بڑے سرداروں سے، اور ان کے نام معاہدہ سب لکھ کر خانہ کعبہ میں کیوں لگایا گیا؟ کیونکہ وہ خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے۔ تو اب ان کی قسم کے ساتھ وہاں بیان وہاں ہوگا تو یہاں کسی کو اپنی قسم سے ہٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ قسم ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کو بھی آپ پکڑ کر قسم کھلا دیجئے، وہ کام وہ نہیں کرے گا، ایسا ہوتا ہے۔ 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلا۔ اب اس 3 سال کی سیرت میں آپ پڑھیں گے کہ لکھا ہوا ہے کہ مائیں جب کھانے کے لیے انہیں کچھ نہیں ملتا تھا تو دودھ بھی نہیں بنتا تھا، اور دودھ پیتے بچے بھوک سے بلکتے تھے، راتوں میں روتے تھے، اور ان کے رونے کی آواز رات کے سناٹوں میں مکہ شہر کے اندر بھی سنائی دیتی تھی۔ اور اس وقت بھی مکہ مکرمہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے، ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ بائیکاٹ کرنے کے بعد 4-6 مہینے میں سب سدھر جائیں گے، ایسا وہ لوگ کہتے تھے۔ لیکن 4 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، 10 مہینے ہو گئے، خبر لے رہے ہیں کیا ہوا، مسلمان کچھ ذہن بدل رہا ہے کیا مسلمانوں کا، کیا وہ لوگ واپس آنے والے ہیں کیا؟ تھک گئے وہ لوگ بھی، 3 سال ہو گیا۔ وہ لوگ بھی جو ہے بہرحال انسان ہی تھے، اور یہ مسلمان بھی ان کے رشتہ دار تھے، کوئی الگ نہیں تھے، وہی قبیلہ، وہی شہر، وہی خاندان، کوئی پرایا نہیں تھا۔ 3 سال ہوتے ہوتے آپ اندازہ کیجئے ایسے ظالموں کے دل پسج گئے، اور ان کو خود افسوس ہونے لگا کہ 3 سال ہو گیا، ہم آخر کتنا برداشت کریں، بچوں کے رونے کی آواز برداشت نہیں ہو رہی تھی ان لوگوں کو۔ یہ ایسے ظالموں کا جو پتھر دل تھا وہ بھی پگھل رہا تھا، لیکن یہ صحابہ کی ایمانی حرارت تھی جو کم نہیں ہو رہی تھی 3 سال کے بعد بھی، اور وہ بھی اسلام پر قائم رہنے کے لیے تیار تھے۔ اور یہ 3 سال نہیں بلکہ 10 سال بھی جاری رہتا تو بھی یہ لوگ صحابہ
ایمان میں ہی دنیا سے جاتے مگر ایمان سے باہر نہیں آتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مکہ کے کچھ سردار مہم چلانا شروع کی۔ دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آئی۔ مکہ کے جن سرداروں نے وہ معاہدہ لکھا تھا ان میں سے بعض سرداروں کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے مذہب بدلا ہے اپنا جو بھی ہے، مگر یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ 3 سال سے وہ لوگ بیچارے بھوکے پیاسے ہیں، بچے رو رہے ہیں، بچوں کا کیا قصور ہے، اور اس میں کم عمر بچے بھی ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، عمر کے آخری حصے ہے، کھانا پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ دن بدن ان کی صحت جا رہی ہے۔ تو ان کے دلوں میں بات آ گئی کہ اب شاید ہم ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں پر۔ ٹھیک ہے مذہب بدلے ہیں مگر اتنا ظلم نہ کیا جائے، اب تو چھوڑ دیا جائے، یہ خیال ان کے دلوں میں آ گیا کچھ مشرکین مکہ کے۔ تو انہوں نے باضابطہ جو ہے گھر گھر پھر کر جو بھی اس معاہدے میں شامل تھے ان سے جا کر مل کر انہوں نے بات کی کہ دیکھو 3 سال ہو گئے، راتوں میں ہم سونا چاہتے ہیں، بچوں کی آوازوں سے نیند نہیں آتی، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری ہی قوم کے لوگ ہیں، اس معاہدے کو ختم کر دیا جائے اور ان کو آبادی میں آنے دیا جائے، اپنی زندگی جینے دیا جائے۔ تو اس میں سے بعض لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہم تو قسم کھائے ہیں اور ہمارا معاہدہ خانہ کعبہ میں لگ رہا ہے، ہم کیا کریں، مجبوری ہے ہماری، ہم قسم کھا چکے ہیں اور لکھ کے وہاں لگا چکے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو حضور کے چچا نے آ کر ان سے کہا کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ تمہارا لکھا ہوا معاہدہ کیڑے کھا چکے ہیں، اب تمہارا کوئی قسم کوئی وعدہ خانہ کعبہ میں نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ تو حضور کے چچا نے کہا کہ جا کر ایک بار دیکھو، اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح نکلی تو معاہدہ ختم کر دو، اگر غلط نکلی تو جاری رکھو۔ تو ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا کہ ہاں دیکھنے میں کیا ہے۔ جا کر انہوں نے دیکھا تو کاغذ کیڑے کھا چکے تھے، صرف اللہ کا نام باقی تھا اس میں۔ بہرحال اب جو لوگ یہ مہم چلا رہے تھے ان کو موقع مل گیا کہ بھئی جو کاغذ تھا جس میں آپ کی قسم لکھی ہوئی تھی وہی نہیں رہا خانہ کعبہ میں۔ جب وہی باقی نہیں رہا تو باقی نہیں رہا، اس کا مطلب جو ہے سمجھیے کہ وہ منظور ہی نہیں ہے، ایک طرح سے منظور ہوتا تو باقی رہتا۔ بہرحال موقع مل گیا سمجھانے کا، پھر ایک ماحول بن گیا، یہ بائیکاٹ ختم کر دیا گیا 3 سال کے بعد۔ لیکن اس بائیکاٹ کے بعد 3 سال کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضور کے چچا کی صحت گھل چکی تھی۔ وہاں سے آنے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، حضور کے چچا بھی رخصت ہو۔ حضور نے اس کو غم کا سال فرمایا کہ ایسے 2 لوگ چلے گئے دنیا سے۔ بائیکاٹ تو ختم ہوا مگر وہ جو بات تھی کہ حضور کو قتل کرنے کی، بائیکاٹ کو ختم کیا گیا اور وہ قتل کی تجویز پر کام شروع ہو گیا کہ بھئی یہ اتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اتنوں کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے ان کو ایک کو قتل کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی۔ اب یہ منصوبہ بنایا انہوں نے۔ اس کے بعد آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے کہ سارے مشرکین نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ سوچا کہ ہم اتنے سال ہوا کہ ہم اعلان کر چکے ہیں کہ کوئی بھی محمد عربی کو قتل کر دے، ہم اس کو ان کے قبیلے والوں سے بچا لیں گے، پھر بھی کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ حضور کا جو قبیلہ بنی مطلب بنی ہاشم ہے، بڑا لمبا چوڑا قبیلہ ہے، وہ قبیلے سے چونکہ عرب میں کسی کو قتل کر دیں تو پورا قبیلہ قصاص بدلہ لینے کے لیے آ جاتا تھا، جنگ ہو جاتی تھی۔ تو جو پیچھے کی جو 2 قبیلوں کی طاقت ہے اس سے انہوں نے محسوس کیا، مشرک نے، لوگ شاید ڈر رہے ہوں گے کہ خاندان والے بدلہ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ تو انہوں نے پھر ایک منصوبہ یہ کیا کہ ایک آدمی قتل نہ کرے، جتنے قبیلے ہیں بنی ہاشم بنی مطلب دونوں کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد جو درجنوں قبیلے ہیں ہر قبیلے میں سے ایک شخص کو نکالا جائے، اور یہ ہر قبیلے کے ایک شخص ہوگا تو یہ ایک پوری جماعت ہو جائے گی، یہ پورے مل کے قتل کریں۔ جب پورے مل کے قتل کریں گے تو یہ 2 قبیلے درجنوں قبیلوں سے تو جنگ نہیں کر سکیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا،
پیسے لینے پہ راضی ہو جائیں گے۔ عرب میں ایک رواج تھا، جو قتل کیا ہے اس کو یا تو قتل کر دیتے تھے، ان کی عزت کا مسئلہ ہوتا تھا، وہ اگر قاتل کھلے عام پھر رہا ہو تو ناک کٹ جاتی تھی۔ ان کے قبیلے کے آدمی کو وہ قتل کیا، یہ لوگ کچھ نہیں کر پائے، دوسروں کو بھی جرأت ہوتی تھی دوسرے کو قتل کرنے کی، وہ خاندان کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی۔ لیکن جب کوئی بہت اہم آدمی کسی کو قتل کرتا، جس کو قصاص میں قتل کرنا مشکل ہوتا، تو اپنی ناک بچانے کے لیے کم از کم عرب کے لوگ اتنا کرتے تھے کہ دیت دے دو۔ دیت کا مطلب اونٹ لے لیتے تھے یا جو بھی ہے درہم دینار، تو تھوڑی عزت بچ جاتی تھی کہ چلو نہیں چھوڑے، دیت تو لے لیے، پیسے تو لے لیے۔ تو ایسا ہوتا تھا، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، سزا نہیں دلا تو کم از کم کچھ پیسے لے کے صلح کر لیے، ایسا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ کوئی ایک قبیلے کا آدمی قتل کرے گا تو وہ پورا خاندان اس کو قتل کرے تک نہیں چھوڑے گا، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی لیا جائے، پوری ایک جماعت تیار ہو، پورے مل کر ایک ساتھ حملہ کر کے قتل کر دے۔ اتنوں سے تو جنگ نہیں کر سکیں گے ان کے خاندان کے لوگ، آخر میں دیت لے کے صلح کر لیں گے۔ اگر محمد عربی کی جان کوئی لے لے، اس کے دیت میں ہم کو ہزاروں اونٹ بھی دینا پڑے تو دے دیں گے، یہ مسئلہ ختم کرنا ہے۔ یہ ان کا معاہدہ تجویز ہوئی۔ اس کے بعد ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو چنا گیا اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ رات کے وقت جا کر گھر کو گھیر لینا ہے، مناسب موقع ملتے ہی اندر جانا ہے اور سب مل کر ایک ساتھ حملہ کر دینا ہے۔ ادھر یہ لوگ منصوبہ بنا رہے تھے اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی کہ مشرکین اپنی سی چال چلتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ تو اللہ نے وحی نازل فرما دی اور حضور کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ کس وقت حضور نے ہجرت کی؟ جب یہ پورے قبیلوں کے چنندہ نوجوان جب حضور کے گھر کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے گھیرا ہوا تھا رات کے اندھیرے میں، اور اس وقت اندر ہمارے نبی کی ذات تھی اور مولا کائنات علی مرتضیٰ تھے، اب حضور کو حکم ہوا وہاں سے نکلنے کا۔ اور ظاہر سی بات ہے حضور نکلیں گے تو باہر تو لوگ انتظار میں ہیں، لیکن ہمارے نبی کا یہ معجزہ ہے، ہمارے نبی صرف جسم والے نہیں تھے بلکہ وہ نور تھے، صرف کثافت نہیں تھی ہمارے نبی کے اندر، لطافت بھی تھی۔ ہمارے نبی باہر تشریف لائے اور جو خاک ان کے اوپر پھینکنی تھی حضور نے پھینکی، اور ان کے سامنے سے ہی حضور نکل گئے اور ان کو نظر ہی نہیں آیا۔ بعد میں کسی نے آ کر کہا کہ تمہارے سامنے سے محمد عربی نکل گئے تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کر، تب انہوں نے سروں میں دیکھا تو وہ مٹی لگ رہی تھی ہاتھوں میں۔ اندر گھسے، وہاں جا کر دیکھ رہے ہیں تو نبی کے بستر پہ مولا کائنات آرام فرما رہے ہیں، لیکن ان کو مطلب تھا ہمارے نبی کی ذات سے، ان کو کچھ نہیں کیا، انہوں نے جلدی جلدی وہاں سے بھاگے، کیونکہ ان کا منصوبہ تھا حضور کو جیسے ہی وہاں حضور نہیں حضرت علی فوراً وہاں سے الٹے پاؤں بھاگے کہ آخر گئے کہاں، یہ تو اتنوں کی ناک کٹنے والی تھی، اتنے مل کے آ کر بھی جو ہے ناکام ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پورے مکہ مکرمہ میں اعلان کر دیا گیا جو محمد عربی کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ ایک اونٹ بہت معنی رکھتا تھا عرب میں، 100 اونٹ کا مطلب بہت زیادہ ہو گیا، جیسے آج کے دور میں کسی کو 100 بائک دے دی جائے یا 100 کاریں دے دی جائے یا 100 پلاٹ دے دیے جائیں تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی، وہ حساب میں سمجھیے آپ 100 اونٹ۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، اونٹ کی اہمیت بتا رہا ہوں، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تم لوگ اونٹ کے بازار میں جاؤ اور تمہیں مفت میں کوئی ایک اونٹ دے دے تو کیا اس سے بہتر کوئی بات ہے؟ تو صحابہ نے کہا اس سے بہتر کیا ہے، مفت میں ایک اونٹ مل جائے۔ تو حضور نے فرمایا قرآن کی ایک آیت پڑھ لو، اس سے بہتر ہے۔ تو یہ ایک اونٹ کی اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک اونٹ کی اہمیت کیا ہے۔ ایک شخص نے آ کر کہا تھا کہ
میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا کہ بہرحال ہے کیا تمہارے پاس؟ تمہارے گھر میں کھانا ہے؟ ہاں کھانا ہے، اور میرے پاس سواری بھی ہے، اور میرے پاس غلام بھی ہے۔ تو کہا تم تو بادشاہ ہو، غریب نہیں ہو، بادشاہ ہو، کھانا بھی ہے، سواری بھی ہے، غلام بھی ہے۔ تو اونٹ اتنی بڑی چیز تھی، سینکڑوں اونٹ دیے جا رہے تھے یہاں پر، کس کو لالچ نہیں ہوگا؟ اس طرح آنن فانن اعلان کر دیا گیا کہ بہت بڑا انعام ہے، اور ادھر ہمارے نبی کو ہجرت کرنا ہے، اور حکم یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت ہوگی۔ تو پھر مکہ مکرمہ سے ہجرت کا وہ سفر ہوا، اور پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آگے موقع ملے گا تو یہاں سے ہم کچھ تفصیلات لیں گے، لیکن اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک حضور مکہ مکرمہ میں رہے۔ اعلان نبوت کے بعد یہ ہجرت تک 13 سال ہو گئے، جس کو ہم نے یہ 1 گھنٹے میں مختصراً کچھ سننے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کو سمجھنے کے لیے تو زندگی چاہیے پوری، کہ 13 سال کیا کیا ہوا مکہ مکرمہ میں، ہم اس کا احساس کبھی نہیں کر سکتے صحیح معنوں میں۔ تو ان 13 سال میں آپ اندازہ کیجئے، اس 13 سال کا ایک ایک دن مشکلات کے اعتبار سے، مصیبتوں کے اعتبار سے، تکالیف کے اعتبار سے ایک دن 1 سال کے برابر ہے۔ اس عالم میں 13 سال گزرے ہیں، اور 13 سال گزرنے کے بعد بہرحال آگے درس ہوا تو اس میں یہ بیان کروں گا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حضور نے ہجرت فرمائی، تو مدینے میں لوگ، مطلب مدینے تک اسلام کیسے پہنچا؟ یہ تو مکہ مدینہ کے درمیان بہت لمبی مسافت ہے، اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی ہے، آج کے زمانے کے حساب سے بھی بڑی ہے، اگرچہ سہولیات چند گھنٹے کا راستہ بنا دیتی ہے، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک ہفتے سے زیادہ کا سفر تھا، اور زیادہ کا بھی ہو سکتا تھا، بہت لمبا سفر تھا، بہت بڑی مسافت تھی۔ تو کس طرح مدینے میں لوگ اسلام مدینے میں پہنچا، اور کس طرح مدینے کے لوگ ہمارے نبی کو مدینے میں بلا کر مکہ والوں سے گویا جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ مکہ والے ہمارے نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور مدینے والے ان کو پناہ دے رہے ہیں بلا کر، تو گویا یہ پورے مکہ والوں سے اعلان جنگ کے برابر ہے۔ تو مدینے میں یہ جانصار کیسے پیدا ہو گئے، اس کی تفصیل انشاءاللہ عزیز آئندہ درس ہوگا تو میں اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان محفلوں کا ہمارے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علیہ۔